Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students and all our listeners, Assalamu alaikum. This is Shoaib from Peshawar Model School. Our today's video is about the SVT for the month of May 2020. Pakistan Studies SVT Class 8 for month of May 2020. In this SVT, we have included two chapters, chapter number 2 and chapter number 3. But this is also a short SVT. From chapter number 2, Making of Pakistan, what is the task for you? The task is learn and write all important dates with their events from the chapter. यानी इस चैप्टर नंबर 2 में से आप स्टूडेंट ने इतना करना है कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट उसमें डेट है वो और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो यानी जिस तारीख़ को जो वाक़या हुआ है वो आप लोगों ने पेज पर लिखना है और फिर उसको याद करना है। आप लोग पेज पर लाइन ड्रॉ कर लोगे वर्टिकल लेफ़्ट साइड पर, जिस तरह आप लोग एक टाइम लाइन सी बनाते हैं वो लेफ़्ट साइड पर आप लोग डेट लिख लोगे और राइट साइड पर उससे जो रिलेटेड इवेंट है वो लिख लोगे और फिर उसके बाद वो आप लर्न करोगे। लिखना कहाँ पर है, आप लोग इसको SVT की छोटी सी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर उसमें नहीं लिखते तो फिर पेजेस ले ले और उन पेजेस पर लिख ले। क्या लिखना है इसमें, कुछ डेट और कुछ इवेंट तो ऐसे हैं कि जिनका सबको पता होता है, वो इजी है, आसान है, फेमिलियर है। जिस तरह 14 अगस्त 1947 का है तो सबको पता है, या जिस तरह 23 मार्च है वो भी सबको पता है, 6 सितंबर है वो भी। लेकिन कुछ जो डेट वगैरह है, कुछ इवेंट ऐसे हैं कि थोड़े से डिफ़िकल्ट है, जो सारे तलबा को अक्सर वो याद नहीं होते। तो इस SVT का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह है और इवेंट है जो हर बार MCQs का हिस्सा होते हैं वो आप लोग याद कर सके, आप लोगों को उससे मुतालिक आगाही मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जो 22 दिसंबर 1939 है तो इस तारीख़ को कौन सा वाक़या हुआ था, इवेंट कौन सा था, ये डिलीवरेंस डे का है, यौम निजात का है जो मुस्लिम लीग ने बनाया था। या नवंबर 1939 है तो नवंबर 1939 में कांग्रेस की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया था। उसके साथ साथ जो हमारा एक और डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 अगस्त 1932, ये वो डेट है जिस डेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्यूनल अवार्ड का ऐलान किया था। या उसके साथ साथ जो 1935 का एक्ट है वो 1935 को पास हुआ था। क्रिप्स मिशन का है, कैबिनेट मिशन प्लान का है, शिमला डिपुटेशन का है, शिमला कॉन्फ्रेंस का है, जनरल इलेक्शन 1945-46 का है। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की फॉर्मेशन की डेट है, कायद-ए-आज़म का मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में जॉइनिंग डेट या कांग्रेस से रिज़ाइनेशन की डेट, खिलाफत मूवमेंट वगैरह या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी का जो इंसिडेंट है या उसके साथ साथ जो क्वार्ट रेट्स है, ये सारे आप लोग लिखेंगे इसमें और फिर उसके सामने वो जो इवेंट हुआ है वो भी आप लोग लिख लोगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला चैप्टर जो है इसका SVT समझ आ गया होगा। वैसे ही मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर में ये जो इवेंट वगैरह है उनके टाइमलाइन बनाई हुई है, तो आपकी सहूलत के लिए वहाँ से भी आप देख सके हैं, वीडियोज़ में मौजूद है। और जो चैप्टर नंबर 3 है, लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरज़मीन के बारे में जो बात है इस चैप्टर में, उसमें क्या करना है। लैंड ऑफ पाकिस्तान ये भी पाक स्टडी के बुक में इंक्लूड एक चैप्टर है 3rd नंबर का। डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल मैप्स गिवन इन चैप्टर। जो इस चैप्टर में यानी जो 3rd नंबर चैप्टर में जो मैप्स दी गई है उन पर आप प्रैक्टिस करें, यानी आप वो खुद पेजेस पर बनाए, फुल पेज पर, एक पेज पर एक मैप। यानी अगर ये 4 मैप है, 4 मैप्स है तो आप लोग 4 पेजेस पर इनको ये SVT आप सॉल्व करेंगे 4 पेजेस पर।
ایڈمنسٹریٹو میپ کا ہے، فزیکل میپ کا ہے، کلائمیٹک ریجن آف پاکستان اور ریور سسٹم آف پاکستان. یہ سب آپ نے کرنے ہیں. کس طرح کرنے ہیں یہ میپ آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہاں سے اس کو سمجھ جائیں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایڈمنسٹریٹو میپ ہے. یہ چیپٹر نمبر 3 میں ہے. آپ یہاں سے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں اپنے اسویٹی میں سے. ایڈمنسٹریٹو میپ یعنی جو کنٹری کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے انتظامی سہولت کے لیے، یعنی پروونسز کے لحاظ سے جو ڈویژن ہوئی ہے کنٹری کی، وہ اگرچہ اس میں تو لانگیچیوڈ لیٹیچیوڈ کا بھی ذکر ہے، جو نائبرنگ کنٹریز ہے ان کا بھی ذکر ہے، لیکن بیسیکلی یہ ایڈمنسٹریٹو ہے. یہ پنجاب ہے، یہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان ہے، اور یہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو جو ڈویژن ہے، تقسیم ہے، اس میپ میں وہ دکھایا گیا ہے. انتظامی سہولت کے لیے جو ملک کو پروونسز میں، پھر ڈویژن میں، پھر ڈسٹرکٹ میں یا ٹاؤن یا تحصیل میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو وہ آپ لوگوں نے ایک پیج پر، فل پیج پر جس طرح یہاں پر یہ ڈرا ہے ویسے ہی آپ لوگوں نے بھی اس کو ڈرا کرنا ہے، نیٹ اور کلر بھی دینے ہیں. تو یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو میپ ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ میپ کی طرف. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ جو نیکسٹ میپ ہے ہمارا، یہ فزیکل میپ ہے. یعنی یہ کسی ملک کی طبی حالات کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کہ ہلز کہاں پر ہے، کوسٹل ایریا کتنا ہے، کہاں پر ہے، پلیٹیوز کہاں پر ہے، ریورز کہاں پر ہے، پلینس کہاں پر ہے. یہ سب ہمیں اس میپ سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ کی بھی دیا گیا ہے، آپ لوگوں نے اس کی کو بھی ڈرا کرنا ہے کہ یہ ماؤنٹین ریجنز ہے، پلین وغیرہ کی ذکر ہے، ریور کا ہے، لیکس کا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ سمبل بھی موجود ہے، کلر بھی موجود ہے. ماؤنٹین ریجن میں ہائی ماؤنٹین، لو ماؤنٹین کے لیے کلر، پلین میں جو اپر اور لوور پلین ہے اس کی کلر، ڈیزرٹ کی کلر، کوسٹل ایریا کی کلر، پاسز وغیرہ جو درے ہیں پہاڑوں میں وہ. تو یہ سیکنڈ نمبر ہمارا میپ ہے، یہ فزیکل میپ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ڈائریکشن بھی بنانی ہے، یہ کی بھی بنانی ہے، اور یہ آپ نے کو بتانا ہے کہ یہ ریور ہے، یہ ہلی ایریا ہے، یہ کوسٹل ایریا ہے، یہ پاسز ہے، ڈیزرٹ ہے. یہ سب آپ لوگوں نے ڈرا کرنا ہے. تو آپ لوگ اس کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. آپ تھرڈ میپ کی طرف آتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، یہ تھرڈ نمبر میپ ہے کلائمیٹک ریجنز آف پاکستان. اب ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے پارٹس میں یا کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے. یہ اب ہوا کے لحاظ سے تقسیم ہے. آپ لوگوں نے کی بھی بنانی ہے، اسکیل بھی ڈرا کرنی ہے، ڈائریکشن بھی دینی ہے. یہ ڈفرینٹ جو کلر ہے یہ ڈفرینٹ کلائمیٹک ریجنز کو ظاہر کرتی ہے. پاکستان کو اب ہوا کے لحاظ سے 8 ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. 8 کلائمیٹک ریجنز ہیں پاکستان کے. یہ ڈفرینٹ کلر ان کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ یہاں سے بھی موجود ہے کہ ہائی ماؤنٹین وغیرہ کا یا ڈیزرٹ کا ہے، کوسٹل ریجن وغیرہ، یہ سارے کلرز آپ لوگوں نے اس کو دینے ہیں. جس طرح یہاں پر ڈرا ہے کلائمیٹک ریجن، آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنی ہے اور اسکیل بھی دینی ہے. اس کے بعد اگلی جو میپ ہے ریور سسٹم کی طرف جاتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ ریور سسٹم آف پاکستان ہے. پاکستان میں جتنے دریائے بہتی ہے، چاہے وہ ایسٹ والے ہو یا ساؤتھ والے ہو، اسمال ریور ہو، لارج ہو، وہ ساری اس میپ میں موجود ہے. یہ جو سب سے گرین اور جو سب سے لارجسٹ ہمیں لائن نظر آتی ہے یہ ریور انڈس ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ یہ جہلم، چناب، راوی، ستلج وغیرہ کے دریائے ہیں، اور اس طرح یہ کابل کا، سوات کا، گومل کا، یہ سارے جو ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہے وہ سارے دکھائی گئی ہے. اسکیل بھی دی ہے اور کی بھی بنائی گئی ہے. ریور کے لیے جو سمبل ہے، اسمال ریور کے لیے ہے، لیک وغیرہ کے لیے ہے. تو یہاں سے آپ لوگ پیج نمبر 48 سے یہ میپ دیکھ لیں اور اپنے ایک فل پیج پر اس کو ڈرا کریں، تاکہ آپ لوگ نہ صرف یہ کہ سمجھ جائے بلکہ اس کو سیکھ بھی لیں، اور پھر پیپر وغیرہ میں جب آپ اس کو ڈرا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو. تو یہ آپ کا لاسٹ نمبر میپ ہے. یہ 4 میپ ہو گئی. ان سب میپ کو آپ ڈرا کریں تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ اس کو سیکھ لو گے. اور اس سے پہلے جو چیپٹر نمبر 2 میں سے ڈیٹ وغیرہ کی بات تھی وہ بھی آپ لوگ پریکٹس کریں، مسٹ لے کے، اور اس کو پھر سبمٹ کریں تاکہ ہم اس کو پھر چیک وغیرہ کریں.
تو اس طرح آپ لوگوں کی جو لرننگ ہے وہ آسان ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کی جو اسکل ہے سیکھنے کی اور ڈرا کرنے کی وہ اور شارپ ہوتے جائیں گے۔ اس CT کو مسٹ کریں، یہ ضروری ہے، آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے، اور جو ویڈیوز وغیرہ ہم نے اپلوڈ کی ہے یا کر رہے ہیں وہ بھی ٹائملی ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھ لیں۔ پیرنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں سے CT مسٹ کروائے تاکہ ہم اس کو چیک کریں، دیکھ لیں، اس طرح ان کی عادت بن جائے گی کام کرنے کی، سیکھنے کی، ریگولر بننے کی، پنکچوئل بننے کی، اور اس طرح ان کے لیے پھر بعد میں یہ جو چیزیں ہیں یہ آسان سے آسان ہوتی جائیں گے۔ تھینک یو۔